لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے. دیکھیے، اگر آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے، روایات پر نظر ڈالیں گے، تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر تاکید کی گئی ہے اور اللہ نے اپنے بعد فوراً کسی چیز کو رکھا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ. بلکہ ایک روایت میں آپ کو پہلے نقل کروں. ماں باپ کیا، ماں باپ پر ابھی آتا ہوں. ماں باپ کیا، جنرلی اسلام اسی انسان کو پسند کرتا ہے جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو. صلوات. ایک حدیث میں آپ کی سب برداشت کر لیتا ہے دین، اسلام سب معاف کر دے گا، لیکن جس چیز سے چڑ ہے دین کو وہ ہے سیلفش انسان، خود غرض مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. امام رضا علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں: ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے 3 چیزوں سے جوڑ کے، یعنی اس طرح سے وہ دونوں ملی ہوئی ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کی جو ہے ریجیکٹ ہوئی تو دوسری خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی. وہ 3 احکام ہیں. یہ 8ویں امام سے روایت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، لیکن ہم سے چوک کہاں ہو رہی ہے؟ جب تک اس کو ہم محسوس نہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود ہم ریجیکٹ کر دیے جائیں. بقول مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے، ابھی پرسوں نرسوں کسی نے ڈالی تھی، ان کی ایک کلپ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کبھی کبھی انسان کو علم جہنم میں ڈال دیتا ہے، کبھی کبھی انسان کو اس کی نماز جہنم میں لے جاتی ہے، عبادت جہنم میں لے جاتی ہے. کیوں؟ کہ جب اس کی نزاکتوں کو ہم محسوس نہیں کریں گے اور سمجھیں گے یہی سب کچھ ہے تو وہیں سے معاملہ خراب ہو جائے گا. اب امام کیا فرماتے؟ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بہا ثلاثۃ اخری. اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ مرج کر رکھا ہے، اس طرح سے کہ اگر ایک ڈسٹرب تو دوسرا خود بخود جو ہے وہ. نمبر 1، اب سنیے آپ وہ 3 چیزیں، پھر واپس آتا ہوں جو آیت پڑھی ہے. امر بالصلاۃ والزکوٰۃ.
ایک چیز جس پر ہمارے یہاں مذہب میں بہت زور دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے کہ مین وہی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ جہاں روایات کہتی ہیں کہ اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے بندے کا جو حساب کتاب ہوگا وہ کس بات کا ہوگا؟ نماز کا۔ اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہے سب معاملہ چلے گا، اور اگر نماز نہیں ہے تو بقیہ آپ کا پٹارا کھولے گا ہی نہیں۔ یہ نا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بھائی جب وہ چیک ہوگا تب نہ پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اگر نماز ہی ریجیکٹ ہو گئی تو بقیہ کی جانچ ہونا ہی نہیں ہے آپ کے، جائیے آپ خدا حافظ۔ صلوات، اس بات کو محسوس کریں آپ۔ تو نماز کی اس قدر اہمیت ہے۔ ایک روایت میں تو چھٹے امام نے یہاں تک فرمایا، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں ورنہ ہے بڑی غضب کی چیز، کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ بھائی سیدھے سیدھے آپ پگڑی لگائے رہیے، بات ختم۔ آپ قبا پہنتے رہیے، کچھ نہیں، آپ جو ہے وہ مجلس پڑھتے رہیے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز چھوڑی جان بوجھ کے، گئے آپ۔ ٹھیک، ارشاد ہوتا ہے کہ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ عمود کا لفظ ہے، بانس ہم نے ترجمہ کر دیا۔ اگر وہ ڈنڈا گر جائے پورا خیمہ ڈھہ جائے گا نہیں ڈھہ جائے گا؟ فرماتے ہیں یہی حال ہے نماز کا، اگر نماز نہیں سب گر جائے گا، کچھ نہیں، حساب و کتاب کی منزل ہی نہیں۔ چاہیے آپ خدا حافظ۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ پھر وہی جملہ، ان قبلت قبل ما سوا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز قبول سب قبول، نماز رد بولیے سب رد ہو جائے گا، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ اس پورے مجمع میں کوئی آدمی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مائی سیلف اتنا بڑا مومن ہوں کہ جنت تو میرا حق ہے، ملے گی کیوں نہیں؟ کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر باریکی سے جانچ ہو جائے گی نا تو سب چلا جائے گا۔ اسی نماز کو آپ دیکھ لیجئے، اگر واقعی باریکی، ایک روایت غضب کی ہے نماز کے لیے، 2 رکعت نماز اگر کوئی واقعاً اللہ کے لیے پڑھ لے، روایت ہے اگلا پچھلا سارا گناہ معاف۔ کتنی؟ تو ہم نے تو صاحب 50 سال سے پڑھی، یہ دیکھیے گھٹا میرے پیشانی پڑا ہوا ہے۔ کا مسئلہ گھٹے گا نہیں ہے، پوری زندگی کا سوچ کے بتاؤ مولوی صاحب۔ زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز نیت سے لے کے سلام تک سر، 2 رکعت کوئی بھی آدمی ذیشان بولو، نیت سے لے کے سلام تک ہماری آپ کی زندگی میں مظاہر بھائی 2 رکعت نماز کوئی کسی کے پاس ایسی ہے کہ جہاں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا ہو؟ ہے امپاسبل۔ تو اگر واقعی ہم دعویٰ ہم نے نماز قضا نہیں کی تو آئیے بیٹھ جائیے۔ رکوع میں کیا کر رہے تھے آپ؟ سجدے میں کہاں گئے تھے آپ؟ تلاوت کے وقت جو ہے وہ وہاں جو ہے لسی کا آرڈر دے رہے تھے آپ؟ کون سی نماز ہے؟ تو اب اگر واقعی جانچ ہو جائے تو بچنا، تو کیا کیا جائے؟ مایوسی کا نہ، خبردار، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر کیا ہوگا؟ دین کہتا ہم نے جگاڑ بنایا ہے نا، تم صحیح رہو، بقیہ تھوڑا موڑا ہے تو اس کو تو ہم نے جو ہے وہ کیا قرآن کہتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے پیغمبر سے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے،
واستغفر لهم الرسول، اور ہمارا رسول ان کے لیے استغفار کر دیتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ٹھیک ہو، بقیہ ہمارا پیغمبر جس کو کہہ دیں گے یار ہم اس کو معاف کر دیں گے، صلوات اور کر دیں جو قرآن سے۔ پیغمبر کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے؟ سید الشافعین، شفاعت کرنے والوں کے سید و سردار۔ اس کا مطلب اور بھی کچھ لوگ ہیں شفاعت کرنے والے نا، کہا اور کون ہے؟ کہا قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کرے گا۔ روایت جنت کے کتنے جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں کسی کو معلوم ہے؟ غضب کی چیز ہے، جنت کے کتنے، روایت کہتی ہے کہ درج الجنہ درج آی القرآن، جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، اور کل کو حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورقہ، پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ تو ایک شفاعت کرنے والا کون ہے؟ قرآن۔ مؤمنین، شہداء، یہ لوگ شفاعت کر، بعض یہ کہ آدمی ایک ایسا مومن ہمارے محلے میں جو پورے محلے کو بچا سکتا ہے، روایات سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مین شفاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ اور ان کی آل، اماموں کی ہے نا۔ اب سنیے، تو ہم کو تو یہ پتا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا، ان کی بات بولیے کٹے گی نہیں، بالکل دنیاوی زبان کے صاحب، اگر انہوں نے کہہ دیا تو وزیر صاحب کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو، وعدہ خلافی کرنا پڑے جو ہو، مگر انہوں نے کہہ دیا تو بات کٹے گی نہیں۔ اہل بیت کا معاملہ خدا کے یہاں ایسا ہی ہے، انہوں نے کہہ دیا تو بولیے کٹے گی نہیں۔ لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ کہیں گے ضرور، صلوات اور بات تو یہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اماموں نے فرما دیا، کوئی سفارش کر دی، شفاعت کر دی تو بات کٹ نہیں سکتی۔ لیکن کیا یہ ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہم صاحب 5000 مجلسیں پڑھ چکے ہیں، ہماری شفاعت ہمارے مولا ضرور کروائیں گے؟ انہوں نے باقاعدہ کرائیٹیریا بنا دیا ہے۔ اب اہل بیت بھی جب پڑھیں گے نا، انہوں نے کرائیٹیریا بنا دیا ہے، ہم کس کے بارے میں کریں گے اور کس کے بارے میں نہیں کہیں گے۔ ہم یہ موضوع بہت بڑھیا ہے شفاعت والا، کب ہوگی کیسے ہوگی، بہت بہترین موضوع ہے، لیکن وہ اس پر تو جانا نہیں ہے۔ لیکن ایک کرائیٹیریا اہل بیت نے خود بنایا ہے کہ آپ بہت دھوکے میں نہ رہیے مسٹر، ہمارے اوپر ٹیک مت لگائیے، ہم سب کی سفارش نہیں کریں گے۔ من جملہ روایت کہتی ہے امام صادق سلام اللہ علیہ جب حضرت کا آخری وقت آیا شہادت کے قریب، کہ جتنے ہمارے کنبے گھر خاندان کے لوگ سب کو اکٹھا کرو۔ حضرت کے ارد گرد سارا خاندان اکٹھا ہو گیا۔ حضرت نے کہا کہ یہ بات آپ لوگ کان کھول کے سن لیجئے، میں الفاظ میرے مطلب عرض کر رہا ہوں، سن لیجئے آپ لوگ اور پہنچا دیجئے دوسروں تک۔ لا تنال شفاعتی من استخف بالصلاۃ، قطعاً ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے جو نماز کو ہلکا سمجھے گا۔ صلوات، سمجھ آیا؟ تو کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم نے نماز کو ہلکا سمجھا تو امام نے کہا بھیا سب چیز اپنی جگہ، بٹ اگر تم ہمارے اللہ کے نہیں ہو یار تو ہماری واہ واہی سے کیا فائدہ ہے؟ سیدھی بات ہے، ہمارے خدا کے، جس خدا نے ہم کو یہ اختیار دیا ہے تم اسی خدا کے آگے نہیں جھک رہے ہو، میں کیسے تمہاری سفارش کر دوں؟ تو اس 15 منٹ کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا نا کہ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے اہم چیز اگر کوئی اسلام میں ہے تو کیا ہے؟ نماز۔ اور وہ دو روایتیں میں نے آپ کو سنائی، اول ما یحاسب ہے نا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز۔ اگر وہ ایکسپٹ سب ایکسپٹ، اگر وہ ریجیکٹ سب ریجیکٹ۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز قبول تو سوال۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی اس 15 منٹ کے بعد کہ نماز مین ہے،
नमाज कबूल तो नमाज कब कबूल होगी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज कब हो? जो भी दौड़ा हुआ अल्लाहु अकबर खड़ा हो गया मामला, बेड़ा पार। नमाज कबूल तो सब कबूल का मतलब कि नमाज की भी अपने शर्तें हैं। हर नमाजी की नमाज कबूल। ये मत खुश हो जाइए खां साहब कि साहब हम तो बहुत नमाज पढ़ते हमारा काम हो गया। का जी नहीं। अब इमाम ने कहा 3 अहकाम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ के रखा है। पहला गड़बड़, दूसरा तो पहला यही है, फरमाते अमरा बिस्सलाती वज़्ज़कात। अल्लाह ने नमाज को ज़कात से जोड़ के रखा है। फमन सल्ला वलम युज़क्की, अगर आदमी नमाज पढ़ता हो और ज़कात न देता हो, लम तुक़बल सलातो, उसकी नमाज भी कबूल। क्या मतलब हुआ? कुरान भी पढ़िए आप। कुरान में आपको, हमको तो उतनी ज़्यादा आयतें नहीं याद जितना हमारे भाई को याद है ना, सुनते रहते होंगे आप इनकी मजलिस, है कि नहीं है? जहां क्यों आका, जहां आपको नमाज का हुक्म मिलेगा, अकेला नहीं है। अकीमुस सलात बोलिए है, व आतुज़ ज़कात है ना, जुड़ा। नमाज पढ़ो, ज़कात। युक़ीमून सलात व युअतून ज़कात। तो इमाम ने इसी तरह इशारा किया, जो जहां कुरान में नमाज का ऑर्डर है, अकेला नहीं है। नमाज के साथ क्या है? ज़कात। एक चीज और बहुत मजेदार है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह के बाद अरबी ईजाद हुई है, रसूलुल्लाह ने ईजाद किया है, या अरबी उससे पहले थी? पहले से थी ना। अब जब रसूलुल्लाह आए तो लैंग्वेज पहले से मौजूद है ना, तो इसका मतलब लफ्ज़ सलात भी पहले से मौजूद था या नहीं था? ज़कात भी पहले से मौजूद है अरबी लैंग्वेज में, खुम्स भी मौजूद है अरबी लैंग्वेज में, हज भी मौजूद है अरबी लैंग्वेज में। तो अब जो रसूलुल्लाह ने इन अल्फाज को यूज किया तो इनकी ईजाद नहीं है, वहां से अरबी जबान से ले करके इस्लामी मीनिंग में यूज किया, यही ना मतलब हुआ। लेकिन जहां यूज किया है, ओरिजिनल माना जो अरबी के थे उससे मुनासिबत रखते हुए इस्तेमाल किया। सलवात धर्म, अब मैं आपको समझा, उससे मुनासिबत रखते हुए। मसलन सलात के एक्चुअल माना डिक्शनरी में क्या है? रसूलुल्लाह से पहले नमाज तो शुरू की ना, उससे पहले सलात का लफ्ज था ना। व्हाट्स मीनिंग ऑफ सलात? अब आप डिक्शनरी में जाएंगे तो सलात के मानी क्या है? सलात यानी दुआ। सलात के मानी क्या है? दुआ के। रसूलुल्लाह ने वहां से लिया और अपनी मीनिंग में यूज किया कि जिसमें कुछ रकअत है, रुकू है, सजदा है, उसको सलात कहा जाने लगा। और फिर इतना ज्यादा यूज हुआ कि सलात दुआ के माना खत्म हो गए, ये चल गया। तो मुनासिबत इस सलात में और डिक्शनरी वाली सलात में कुछ मुनासिबत दिख रही है ना। दुआ के मानी में था, ये प्रेयर भी एक तरह की दुआ ही है, नमाज। वैसे आइए ज़कात, पैगंबर ने यूज किया ना ज़कात। ज़कात आज हमारे यहाँ किस माना में बोली जाती है? राह खुदा में अपने माल का कुछ हिस्सा निकालना, इसी का नाम तो ज़कात है। जो हम लोग पढ़ा था, कद्रे मुखरज मिनल माल, माल का निकला हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? ज़कात। ज़कात की ओरिजिनल माना क्या है? जहां से पैगंबर ने लिया, पैगंबर ने ये लफ्ज़ बनाया तो नहीं है ज़कात का, पहले से डिक्शनरी में मौजूद है। वहां की मीनिंग क्या, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ज़कात के एक्चुअल मीनिंग डिक्शनरी में है नुमुव। ज़कात ये नुमुव, नुमुव माने बढ़ना। पेड़ लगाया आपने, इतना बड़ा, 6 महीने बाद इतना बड़ा, साल भर बाद इतना बड़ा, ये जो बढ़ रहा है इसको क्या कहते हैं अरबी में? ज़कात। अब समझे आप, पैगंबर ने ये ज़कात का लफ्ज़ क्यों माल खर्च करने के लिए यूज़ किया? कुछ तो मुनासिबत है। ये समझाना चाहते भैया, डरो मत कि राह खुदा में खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा। ज़कात का मतलब ही है बढ़ना, खर्च करते जाओ बढ़ना जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
دو قسمیں، ایک ہے زکات واجب اور ایک ہے زکات بولیے ایک ہے زکات واجب اور ایک ہے زکات مستحب۔ زکات واجب کے احکام موجود ہے رسالے میں، توضیح المسائل میں، جو ہے، گیہوں ہے، کشمش ہے، چنا ہے، اس کی مقدار معین ہے، سب کے اوپر واجب بھی۔ جیسے ہم ہی کھیتی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب 8 کوئنٹل 47 کلو پیدا ہو۔ ایک زکوٰۃ ہے جو سب کے اوپر واجب ہے، چھوٹا بڑا غریب امیر، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ، 3 کلو 3.5 کلو جو گیہوں ہے وہ عید کے دن سب کے اوپر واجب ہے۔ ایک زکوٰۃ ہے جس کو کہتے ہیں مستحب۔ مستحب زکوٰۃ کیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس آیا، بھیا بہت پریشانی بھائی، ہاں یہ 500 روپے دے دیا آپ نے، جس کو آپ صدقہ کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا زکوٰۃ مستحب میں۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ایک ہو گیا۔ 2، لہذا یہ لگے گا ہمارے اوپر کہاں واجب ہے؟ یہ جو آپ خیرات کر رہے ہیں وہ کاؤنٹ ہوگا ہمارا کائے میں، مستحب بھی زکوٰۃ میں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب آئیے، یہ زکوٰۃ خرچ کہاں ہوگی؟ خمس کا میٹر الگ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ خمس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم پر واجب ہے جو بچا ہے 20% نکال دینا، دیٹس آل۔ آدھا سہم سادات ہو گیا، وہ جہاں چاہیں جو چاہیں کریں، وہ اپنا حساب دیں گے، آدھا سہم امام، ہمارا کوئی رول اس میں نہیں ہے، خرچے میں نکال دینا ہمارا کام ہے بس۔ آپ رسید لے لیجئے، کفن میں رکھ لیجئے، جائیے، آپ سے مطلب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مین جو ہے وہ خرچ کہاں ہے؟ تو زکوٰۃ کے بارے میں جب آپ پڑھیے گا، اونلی فار پورس، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ صرف فقراء میں، صرف غرباء میں زکوٰۃ خرچ ہوگی۔ اب دیکھیے نزاکت ملاحظہ کیجیے، امام نے کیا فرمایا؟ فمن صلی ولم یزکی، اگر آدمی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ غریبوں میں۔ گویا خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے، بہت خوش مت ہو جانا کہ ہمارے سجدہ کر رہے ہو تم بہت زیادہ، جب تک ہمارے بندوں کی خبر نہیں لوگے ہم اپنا سجدہ بھی تم سے قبول نہیں کریں گے۔ صلوات علیہ، دین کیا سمجھا رہا ہے؟ ایک ہو گیا۔ 2، جو روایت کی ترتیب اس کو روک دیتا ہوں میں، اس پر دیر تک چلنا ہے۔ اب آئیے 3 پر چلتا ہوں۔ امام نے کہا کہ 3 حکم ہے نا۔ نمبر 1 نماز، جہاں نماز وہاں زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ نہیں دو گے نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ وَأَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ، اللہ نے حکم دیا، یہ امام نے تیسرے نمبر بتایا، میں دوسرے بتا رہا ہوں تاکہ آگے کنٹینیویشن بنا رہے مجلس کا۔ امر باتقاء اللہ وصلۃ الرحم، اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کا اور صلہ رحم کا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ پہلے یہ سمجھ میں آئے، واٹس میننگ آف تقوی۔ تقوی کے لیے سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا یراک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا خدا تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب بزرگوں کا فرمانا، یعنی تقوی نام ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، مین یہ ہے۔ اس کے بعد بھائی جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، کوئی پوری رات عبادت کرے بہت اچھی بات ہے، کوئی روزانہ 3 پارہ قرآن پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ آپ نماز شب پڑھیے ضرور اور صبح کی قضا ہو جائے، اسلام ایسی نماز شب کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ صلوات برما مین چیز کیا ہے؟ واجب۔
آپ اس باری کو سمجھے، دین کا سمجھا رہا. نماز شب بڑے فضائل ہیں اس کے، روزی کی ضمانت ہے. روایت کہتی جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی جو نماز شب پڑھتا ہے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں. اتنی اہمیت. تو صاحب اہمیت کو دیکھتے ہوئے جگتے رہے. 12 بج گیا، اب نماز شب پڑھ لی، سمجھ گیا، آدھا گھنٹہ پھر چاہ سوتے سولاتے ساتھ 1 بج گیا، 1:30 بج گیا. اب جو 1:30 بجا تو صبح آنکھ ہی نہیں کھلی. صبح کی 2 رکعت چھوٹ گئی. دین کہتا ہے یہ 2 رکعت نہ چھوٹنے پائے، بقیہ نماز شب پڑھو گے بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے کوئی مواخذہ نہیں ہے، مگر یہ 2 رکعت چھوٹے گی تو اس کا سوال ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو تقویٰ یہ ہے واجب نہ چھوٹے اور حرام پر عمل نہ ہو. ایک آپ کو سنا ہو علی غضب کی روایت، فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے بنسبت 2000 مستحبی نمازوں کے. مستحبی نماز نہ پڑھو چلے گا مگر کسی کا حق مت مارو. صلوات غور کرو. اس زیارت سے، اس حج سے، اس نماز شب سے کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کسی کا اپنے بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے. فائدہ کیا ہے؟ تو یہ مین تقویٰ یہ ہے. اور اسی لیے جب تک یہ آپ کے اندر قابلیت نہیں آئے گی ہمارے اندر کہ گناہ نہ ہو اور واجب نہ چھوٹے، ہے نا، ترک نہ ہو، تب تک ہم کو متقی نہیں کر. تقوی کی میننگ یہی ہے. اور جب تک تقوی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے چاہے جو کرتے جاؤ، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تو سارے اعمال کاہے پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کر رہے ہیں قبولیت کے لیے؟ تقوی پر. وہی سوال نماز والا، اگر تقوی نہیں ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول. یہ سب تقوی کب قبول ہوگا؟ صلوات اور برکات. یہاں سارے اعمال موقوف ہے کاہے پر؟ تقوی. گناہ مت کرو، واجب نہ چھوٹے، یہ تقوی ہوا. اور اگر یہ نہیں ہے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو بغیر تقوی کے کچھ قبول نہیں ہے. تقوی کب قبول ہوگا؟ امام نے فرمایا قرآن پڑھو. امر باتقاء اللہ وصلۃ الرحم. اللہ نے حکم دیا ہے اپنے تقوی کے ساتھ صلہ رحم کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہنے کا. اب اگر کوئی تقوی اختیار کرے، نماز روزہ تو بہت ہے، سگی خالہ سے بول چال بند ہے. ہاں نماز مجلس تو وسیع حسن صاحب بہت بڑھیا پڑھتے ہیں، سگے چچا سے مقدمے بازی کر رہے ہیں کہ بھیا مجلس نہ پڑھو چلے گا مگر جا کے اپنے چچا سے سلو کرو، اس لیے کہ بغیر اس کے تقوی قبول نہیں ہے. اور اگر تقوی قبول نہیں تو مجلس بھی قبول نہیں ہے. صلوات. یہ باریکیاں ہیں دین کی جس پر ہم کو غور کرنا پڑے گا. اور اگر یہ ہے سن لیے 2 منٹ اس پر سن لیے، واپس آتا ہوں. صلہ رحم اس کا اپوزٹ ہے قطع رحم. قطع رحم کیا ہے؟ ہم صاحب جو ہے وہ لکھنؤ میں بہترین جاب ہے ہماری، آفیسر ہیں، بیوی بھی اتفاق سے جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں وہ بھی افسر ہیں، ہر کمرے میں اے سی لگا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. کوئی غریب مسکین آ گیا اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں، لیکن سگا بھائی بیچارہ گاؤں میں اس کے بچے کی فیس جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کوئی مطلب نہیں تمہارے اس نماز روزے سے، اپنا خاندان دیکھو. بلکہ ایک جملہ میں اس پر کہتا ہوں کہ اگر صرف اسی چیز پر ہر آدمی عمل کر لے نا، صلہ رحم. آپ غور کیجئے، اپنے حساب سے غور کیجئے، میں تو اپنے کنبے میں دیکھ رہا ہوں، کوئی گھرانہ خاندان اللہ نے ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس میں اگر 10 ضرورت مند ہیں تو 1-2 کو اللہ نے خاندان میں اس قابل نہ کیا ہو کہ جو ان کو رکھوالی کر سکے. ہر خاندان میں آپ کو مل جائے گا. اگر ہر آدمی صلہ رحم پر آ جائے تو پھر کسی کو نجفی ہاؤس درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. صلوات بر محمد. خالی ہم لوگ اسلام کے
اس قانون پر عمل کر لیں کہ ہم کو اپنا خاندان لے کے چلنا ہے، ہم کو اپنا کنبہ لے کے چلنا ہے. اور اس سے فوائد اور نقصانات معلوم ہے کیا؟ فائدہ صلہ رحم سے نمبر 1 عمر بڑھتی ہے، نمبر 2 روزی بڑھتی ہے، نمبر 3 سب سے ٹف کام جو ہے روح نکلنے کا. قرآن کہتا کچھ لوگوں کی روح پیٹ پیٹ کے نکالی جائے گی. یضربون علی کیا وجوہہم وادبارہم، پیٹ پیٹ کے ان کی روح نکالی جائے گی. موسیٰ نے کہا پالنے والے جو صلہ رحم کرتا ہے اس کے ساتھ تو کیا برتاؤ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انسی لہ الاجل، اس کی موت بھلا دوں گا، یعنی عمر طولانی کر دوں گا اور اس کی روح آسانی سے نکلے گی. صلوات محمد. اگر کسی کی عمر 3 سال بچی ہے، روایت کہتی ہے صلہ رحم کرے گا آدمی، خدا اس کی عمر کو 30 سال بڑھا کے 33 کر دے گا. اور اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے، اپنے میں مست ہیں، گھر خاندان سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر 33 سال بچی ہوئی ہے اور اللہ 30 سال کم کر کے بولیے 3 سال کر دے گا. ایک دن یہ صلہ رحم کے ذیل میں نہیں ہے، لیکن اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. حضرت عیسیٰ جا رہے تھے، ابھی تازہ کل پرسوں نظر پڑی ہے، واقعہ تو پرانا ہے آپ کی نظر سے، ہم نے ابھی پرسوں نرسوں پڑھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک گھر میں شادی تھی. کیا؟ اب شادی میں صاحب ہنگامہ تو تھا ہی گیا. جناب عیسیٰ نے دیکھا اسے کل آج یہ سب بہت خوش ہے، کل یہاں رونا پٹنا مچے گا. ان کے صحابیوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے دلہن کو آج ہی رات میں تو مرنا ہے. بات ختم ہو گئی. اب ہماریوں کو عقیدہ ہے جناب عیسیٰ جو کہیں گے 100% کریکٹ ہے. چلے گئے. دوسرے دن گزرے، کچھ نہیں صاحب، ویسے ہی دیکھ اپنا چڑھ رہا ہے صاحب، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لوگ. تو لوگوں نے کہا یا عیسیٰ آپ نے کل کہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ ماتم ہے کل. کہے ہاں چلو بات کرتے ہیں. اور بھائی صاحب آپ کیا خیر ہے؟ کہا جی ہاں. دلہن ٹھیک ہے؟ کہا جی ہاں. کل اچھا دلہن کا کمرہ دکھاؤ ہمیں. عیسیٰ نے کمرہ دکھایا گیا. کہیں ہٹاؤ لحاف جو بھی اوڑھنے کی چیز ہٹاؤ، اس کو ہٹایا گیا. دیکھا وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب لوگوں کہ یہ پتا یہ سانپ مامور تھا کل دلہن کو مارنے پر، اس کو کاٹنا تھا اس کو رات، اور اسی کے زہر سے اس دلہن کو مرنا تھا. اب دلہن کو بلاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ صلوات اور محمد. ہم نہیں سمجھتے. دنیا میں دوسروں کی دعا لینا سیکھو. دلہن آئی، بیٹا تم نے کل کیا کیا؟ اس نے کہا صاحب جو کھانا آیا تھا میرے لیے دلہن کے لیے تو وہ کچھ راستہ ایسا ہی رہا ہوگا، سڑک کے قریب جو ہے وہ کیسے ہی آپ لوگوں کا ہے نہیں، تو ایک فقیر نے آواز دے دی. کچھ دیر تک پکارتا رہا وہ. جب میں نے دیکھا کوئی اس کو نہیں دے رہا تھی، مجھ کو عجیب سا لگا فقیر بیچارہ بھوکا ہے اور یہ ہمارے پاس اتنا بڑھیا کھانا رکھا ہے. میں اٹھی، میں نے لے جا کر کے خوشی خوشی اس فقیر کو کھانا اپنا دے دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ ہے صدقہ جو تھا اس نے. تو جب عام آدمی کا خیال کر کے جان بچ سکتی ہے تو سگا بھائی، سگی بہن، سگی پھوپھی، سگا چچا، ان کا خیال کرنے کے بعد کیوں نہیں عمر بڑھ سکتی؟ صلوات اور محمد. عمر بڑھتی ہے، روزی بڑھتی ہے. ایک چچا میاں تھے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ 9:30 تک کی میری نیت ہے اپنی گھڑی سے، اس والی سے نہیں. تو ایک چچا میاں تھے، سمجھ گیا. ایک دن انہوں نے رات میں خواب دیکھا، کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی خان صاحب آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، آدھا غربت میں اور آدھا بولیے دولت، امیری. چوائس آپ کی ہے، چاہیے پہلے دولت لے لیجئے اور چاہیے تو پہلے بولیے غربت لے لیجئے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم اکیلے تو نہیں ہیں، ہم سے پورا ہمارا گھر وابستہ، بیوی ہے، بچے ہیں، تو ہم ذرا رائے لے لیں. تو صبح اٹھے، بیوی سے کہنے لگے بھائی میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا. بیوی چالاک تھی،
ان کی آدھی عمر اور تب تک میری پوری ہو گئی تو کیا پتہ. معلوم ہوا صاحب ان سے کہیں بھائی پہلے غربت لے لو، اس لیے کہ دولت کے بعد غربت ذرا کھلتا ہے. کار کے بعد سائیکل سے چلنا، ابھی تو سائیکل سے چل لیں گے بھائی. ایک زمانہ ہوتا کہ جب اپنے گاؤں شاہ گنج سے گاؤں تک 6 کلومیٹر پیدل چلے جاتے تھے آرام سے، کوئی اکا وکا نہیں ملا، رکشا نہیں ملا، جیپ نہیں ملی. اب تو نہیں ہمت پڑتی. تو بھیا پہلے غربت لے لو. لیکن اگر پہلے غربت لے لیا، ان کی آدھی زندگی اور میری پوری ہو گئی، تو مجھے کیا ملا؟ بعد والی مزے کرے گی، میں تو نکل لوں گی غربت میں. اس نے کہا دیکھیے اللہ کریم ہے، دیکھا جائے گا، آپ پہلے دولت لے لیجئے. پھر دوسرے دن سوئے، ہاں صاحب کیا ڈیسائیڈ ہوگا؟ صاحب پہلے دولت چاہیے. کہ چلیے کل سے ملے گا. تو کہتے ہیں نا مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو اب صاحب ہر طرف سے پیسہ برس رہا. اس کو فیل ہوا کہ یار کل تک تو میری دکان اس طرح مثلا ایسی نہیں، یاد کہاں سے بھی اچھا لگتا ہے یار، واقعی خواب سچا تھا. اب جب یہ فیل ہوا تو اس کا مطلب آدھی زندگی تو یار رہنا ہے، تو اکیلے کیوں کھائیں؟ یہ تو پکا ہے نا کہ آدھی بتا رہا آدھی زندگی. تو مثلا علی گڑھ میں کوئی بھتیجا پڑ رہا 50,000 روپے اس کو ضرورت ہے، لو یار کل کو ڈاکٹر ہو جاؤ گے تو میرے ہی بھتیجے تو کہلاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا دیہاتوں میں مسئلہ ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اسی کا نام. تو نام تو میرا ہوگا نا، بھانجا میرا ہے، بھتیجا میرا ہے، بھائی میرا ہے، خاندان کا میرا ہے. تو مجھے تو میں اینٹ سکتا ہوں نا. ہمیں کم از کم یہی سوچ کے مدد کیا کرو کنبے کی کہ کوئی بچہ ترقی کرے گا تو تمہارا ہی تو نام ہوگا. صلوات بر محمد ایسا نہ ہو کہ آج وہ فیس کے لیے آپ کے پاس آئے چچا اور آپ اس کو تنخواہ دیں، کل کو IAS ہو جائے اور آپ کہیں ماشاءاللہ میرا بھتیجا ہے، اندر اندر مسکرائے اچھا آج بھتیجا ہے، 10 سال پہلے نہیں تھا. تو پہلے کیجئے نا. خواب بانٹا انہوں نے کہ آدھی زندگی تو رہنا ہی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر خواب دیکھا، میاں آپ کی آدھی زندگی ہوئی تمام. کل سے آپ کی غربت کے دن شروع ہونے والے تھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دولت کے زمانے میں تم نے خاندان اور رشتہ داروں کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ. صلوات پر محمد. اب آپ سوچئے کہ میں نے جو کہا تھا کہ اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے، ادھر نماز کے ساتھ غریب، ادھر تقوی کے ساتھ رشتہ دار. تو جب جنرلی رشتہ دار اور غریب اور فقیر ان سب کا خیال کرنے کو قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے ماں باپ، کیا ان کو ناراض کر کے ہم صحیح سلامت رہ سکتے ہیں، سکھ سے رہ سکتے ہیں؟ اب آئیے تیسری چیز، 3 حکم تھے نا. اب امام فرماتے وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے حکم دیا ہے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ کس کا؟ ماں باپ کے شکریہ کا. اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار تو ہو مگر ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے تو خدا اپنا بھی شکریہ قبول نہیں کرے گا. یار مسجد جم نہیں رہے، بنواؤ. اللہ نے نوازا، 50 لاکھ روپے لگا کے مسجد بنوا دی. بہت بڑا کام ہے. کبھی یاد دلائیے گا، کوئی مجلس ہو فون کیجئے تو کتاب لے کے آؤ، مسجد کی صفائی، مسجد کی پینٹنگ، مسجد کی بنوانا، اس کے ثواب بیان کروں گا انشاءاللہ. بہت غضب کی روایتیں ہیں مسجد کے سلسلے میں. تو اب صاحب یہ روایتیں ہم نے پڑھ دی، خوش خوش انہوں نے 50 لاکھ روپے مسجد میں لگا دیا. لیکن یہیں بغل میں فیض آباد میں ابا رہتے ہیں، اماں رہتے ہیں. پلٹ کے خبر نہیں لی کہ اماں کی چادر وہی ہے، پھٹ گئی ہے، بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے.
آواز قدرت آئے گی، میں تمہاری یہ 50 لاکھ کی مسجد قبول نہیں کروں گا جب تک 500 کی چادر اپنی اماں کو نہیں پہنچا دو گی۔ صلوات در محمد اور فرمانا۔ اب آئیے، اسی لیے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی تھی، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں، وہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن احسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے اس کے لیے عربی میں من کا لفظ ہے، نہ کہ احسان۔ کیا کوئی آدمی بتائیے ماں باپ کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ اس کی مثال، واٹس میننگ آف احسان، جو اردو میں ہمارے یہاں احسان بولا جاتا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ وہ نیکی جس میں پہل ہو، ابتدا ہو، نیکی بلا استحقاق۔ ٹھیک، ایک دن صاحب چلے آ رہے تھے، ہڑبڑ میں معلوم ہوا راستے میں گاڑی کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ عباس بھائی کہنے لگے کہ کیا بتائے، وہ تو بھول گئے، تیل ہی نہیں ڈالا۔ بتائیے کیا ہوگا؟ اب کھڑے ہیں۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ ادھر سے سکندر صاحب جا رہے تھے اپنی کار سے، نہ ان سے کوئی جان نہ پہچان نہ ملاقات ہے نا سر، لیکن انہوں نے ماما دیکھا، مذہبیت، مومن آدمی، کہنے یار کوئی مولانا بیچارہ پھنسا ہے اتنی رات کو، روکو۔ ارے خیریت، اچھا یہ ان کو جانتے ہیں، یہ اچھا مظاہر بھائی کا سالہ ہے، کیا ہوا بھیا؟ کہنے صاحب تیل ختم ہو گیا۔ میرے پاس ہے اتفاق سے، وہ سب ڈبہ نکال لیا، پائپ نکال لیا، 2-4 لکھا، وہاں جائیے مل جائے گا۔ ہم چلے آئے، تیل لے لیا راستے میں، اتفاق سے واپسی میں چلے، وہی جگہ ہے، سکندر بھائی کھڑے ہیں۔ اگر بغیر رکے اور بغیر خیریت پوچھے میں آگے بڑھ جاؤں تو مجھ سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے؟ ہمارا اخلاق ہے، ہم رک گئے، ارے سکندر میں خیریت کر لے، کیا بتائے، اب وہ ایسے اس میں گئے تھے اور پھر وہ بھول گئے، اور راستے میں کوئی پمپ ملا نہیں، میں نے کہا ہے میرے پاس، لائیے اپنا ڈبہ نکالیے۔ اب جو ہم نکال کے دیں گے، دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ 5 کی جگہ 10 لیٹر دے دیا، انہوں نے 5 دیا تھا، ہم نے 10 دے دیا۔ ایک دن صاحب رائے بریلی میں کہیں کوئی مجلس پڑھنی تھی، طبیعت خراب ہو گئی، گاڑی لڑ گئی، کیا ہوا نہیں آ پائے، ان کو پوری بات معلوم نہیں تھی۔ تو اس کے بعد کوئی مجلس تھی، ہمیں آج کون پڑھے گا؟ کہنے وسیع صاحب ہیں، ہمیں ایسے آدمی کی پتہ نہیں، تو دھوکے باز آدمی ہے۔ تب تک میں آ چکا تھا، پیچھے ہی کھڑا تھا جب یہ تقریر کر رہے تھے، اور دھوکے باز آدمی، بتاؤ ان کے یہاں بیچاروں نے اتنا خرچہ کیا تھا، کیا نام ہے، سب بکرا تھا، اور یہ تھا، اور 2 لاکھ کے قریب یہ کھانے پہ خرچ کیا، اور دھوکہ دے دیا اس نے۔ ہم پیچھے کھڑے سن رہے ہیں، میں نے کہا سکندر صاحب شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ اس طرح کی جملہ کہہ رہے ہیں؟ اگر اس دن 25 دسمبر کی رات کو میں نے آپ کو ڈیزل نہ دیا ہوتا تو اکڑ کے رہ جاتے ٹھنڈک میں، احسان فراموش کہیں کے۔ جن کو نہیں پتا ہے وہ تو نہیں بولیں گے، لیکن جن کو پتا ہے وہ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب تمہارے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، کون سا تم نے احسان کر دیا جو ان کو ڈیزل دے دیا؟ میں نے کہا مر جاتے، کہا 5 گھنٹہ پہلے وہ تم کو دے چکا تھا، اب تم جو بھی کرو گے وہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو ہم چاہے جتنا کرتے جائیں ان کے ساتھ، 5 کی جگہ 50 لیٹر دے دیں، بدلہ ہوگا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں ابتدا ہو۔ تمہارے ابا کا کیا لکا صاحب، اب تو نہ بول پاتے ہیں، فالج کی وجہ سے نہ ہاتھ اٹھتا ہے نہ کچھ کرتے ہیں بیچارے، میں ان کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، سب کچھ کرنا پڑتا خود ہی۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھے، بڑا احسان کر رہے ہیں آپ ماں باپ پر۔ قرآن کا یہی جواب ہوگا، جتنی مجبوریوں کا تصور تم ماں باپ کے لیے کر سکتے ہو، ان ساری مجبوریوں سے تم پہلے گزر چکے ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ کر چکے ہیں، اب جو بھی کرو گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا، تو یہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا مطلب احسان نہیں ہے،
احسان کے لیے من ومن علی بحسن اجابتک، پھر احسان کا یہ احسان بنا ہے حسن سے، اچھائی، وبالوالدین احسانا، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا۔ غرور سکندر بھائی، گھمنڈ کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ یہ محرم والی ذیشان گھر والی مجلس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اسی غرور پر ہی پڑا جائے۔ کبھی آدمی کو اپنے عمل پر گھمنڈ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ 2-4 پیسے ہو گئے، کل تک پنچر بناتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے تو صاحب پہچانتے ہی نہیں، تو کبھی مال غرور پیدا کر دیتا ہے، دولت۔ 2-4 لڑکے کہ ہمارے ہو گئے تو ہمارے پیر زمین پہ نہیں پڑتے، 2-4 دن نماز شب پڑھ لی تو پورے رائے بریلی والے بے دین ہیں، ہم ہی تو ایک اللہ والے ہیں، ہے نا؟ تو غرور اور گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان سے زیادہ عبادت کرنے والا کون تھا؟ گیا نا اسی غرور میں کہا اس کے مٹی کے آگے جھکیں گے، نہیں کرتے، گھمنڈ ہو گئے۔ یہاں بھی گھمنڈ ہو سکتا ہے۔ صلوات بس ختم کی میں نے آخری اس لیے کہ جتنی مجلسیں عظمی بھائی نے سنی ہے میری، اتنی تو شاید ہی کسی نے سنی ہوگی پورے ہندوستان میں۔ تو کہنے لگے فلاں، کبھی کبھی کہتے ہیں فلاں چیز بہت دن ہوا نہیں پڑھا، فلاں چیز بہت دن ہوا نہیں پڑھا۔ تو اس وقت جو اب جو کہنے جا رہا ہوں نا وہ ان کی فرمائش کہ اچھی لگی ہوگی ان کو، بولے صاحب یہ پڑھ دیجیے گا آپ، تو میں نے اچھا کوشش کرتا ہوں۔ تو اب وہ ان کی بیچاروں خواہش 5 منٹ لگے گا، صلوات ورنہ وقت پورا۔ تو صاحب جو ہے وہ غرور، قرآن نے کیا کیا کہا؟ اف نہ کرو، ٹھیک، جھڑکو مت، نرم لہجے میں بولیے، گفتگو کرو ان کے۔ تو اب ہم قرآن لے کے بیٹھے، اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں۔ اچھا پرائمری تک تو رہے گاؤں میں، اس کے بعد نازمیہ چلے گئے، کیا ماں باپ سے اف کریں گے؟ پھر وہاں سے نکلے قم چلے گئے، پھر وہاں سے پلٹ کے آئے تو اماں ابا کی خاطر نہ صحیح پگڑی کی خاطر، اور اس کے بعد جلدی ہی ابا مر بھی گئے۔ تو ہم نے اف نہیں کیا، جب اف نہیں کیا تو جھڑکا بھی نہیں، نرم لہجے میں گفتگو بھی کرتے رہے۔ اچانک وسیع حسن صاحب کے دماغ میں آیا کہ کوئی آدمی ماں باپ کا حق ادا کر پائے نہ کر پائے، مائی سیلف وسیع حسن، میں نے اپنے ماں باپ کا حق، قرآن کہتا ہے بیٹا خبردار، چاہے جتنا کرتے جانا، کبھی یہ دماغ میں نہ آئے کہ تم نے اماں کا حق ادا کر دیا، تم نے باپ کا حق ادا کر دیا۔ ایک بزرگ عالم نے کہا ماں کو سمجھنا چاہتے ہو، کچھ نہیں، زیادہ نہیں، 2 اینٹا پیٹ پہ باندھ کے رات بھر قاعدے سے سو جاؤ، سمجھ میں آ جائے گا اماں نے کیا کیا ہے۔ صلوات پر محمد باپ سے اور فرما رہا۔ تو کیا کریں؟ کم ملا ہم نے اتنا کیا، اب آئیے حساب کیجئے، حساب باپ نے کتنا خرچ کیا ہمارے اوپر۔ چلیے مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ہم بھی پرائمری سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، 10 پیسہ فیس تھی۔ اچھا بستہ وستہ یہ بیگ ویگ کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، بیچاری اماں نے گھر میں جو ہے وہ جھولا سل دیا، 18 جگہ روشنائی لگی ہوئی، چلے جا رہے ہیں صاحب، 5 پاس کر لیا ہم نے۔ کتنا خرچ لگا ہوگا پیدائش سے لے کے 5ویں تک؟ مظاہر بھائی جوڑیے، 5000 بس نا۔ اب اس کے بعد 6 کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا شاہ گنج میں، سینٹ تھامس انٹر کالج میں مثلاً، وہاں نہیں پڑھا میں نے، تو وہاں صاحب جو ہے وہ ڈریس تھا خاکی پینٹ اور سفید شرٹ، وہ مجبوری تھی۔ 6 کلومیٹر کا، کم از کم 7 کلومیٹر کا اسکول سے گھر کا فاصلہ تھا، بڑا شور مچایا، 150 کی ایک سائیکل خریدوا دی ابا نے۔ فیس کا وہ ہمارے دادا اس میں جو ہے وہ پہلے ٹیچر تھے، پھر مینیجنگ میں آ گئے، تو
تو وہ ان کے پاس اس علاقے کا پورا اختیار تھا، فیس معافی کی دستخط وہ کرتے تھے، تو پورے علاقے کی دستخط وہ کرتے تھے، اپنا پوتا فارم بھر گیا صاحب، فیس تو انٹر تک نہیں لگی۔ اب بتائیے انٹر کر لیا کتنا خرچ ہو گیا، کھانا پینا جوڑ لیجئے، اس میں 5,000 اور جوڑ لیجئے، 10,000 جوڑ لیجئے، تو پیدائش سے لے کے 12ویں تک کتنا خرچ کیا ہمارے باپ نے ہمارے اوپر؟ 20,000 روپے، ہے نا، 50,000 روپے بس۔ اس کے بعد صاحب تب یہ نیٹ ویٹ تو تھا نہیں، CPMT کیا ہوتا تھا وہ صاحب کر لیا، اس میں ٹاپ کر گئے۔ لکھنؤ میں صاحب جو ہے وہ KGMC تب تھا، وہاں ایڈمیشن ہو گیا، MBBS کرنے لگے، لکھنؤ جیسا شہر تھا، 2-4 ٹیوشن پکڑ لیا، اوپر سے جو ہے وہ فیس معافی تھی ہی، ٹاپ کیا تھا، اسکالرشپ الگ ملتی تھی، تو ابا سے کیا لیتے، 200-400-500 بچا کے گھر بھی بھیج دیتے تھے۔ MBBS کر لیا، اس کے بعد صاحب پھر یہ ادھر ادھر جگاڑ لگا کے MS کے چکر میں لندن چلے گئے، وہاں سے صاحب MS کر کے آئے تو معلوم ہوا صاحب کہ اب پورے لکھنؤ میں سب سے بڑے سرجن کا نام ہارٹ کے کیا ہے، ڈاکٹر وسیع حسن صاحب، 1 لاکھ روپے ایک دن کی فیس ہے، اور 3 آپریشن 4 آپریشن تو کہیں گیا نہیں ہے، 4 لاکھ روپے ڈیلی کی مائی سیلف ڈاکٹر وسیع حسن صاحب کی آمدنی ہے، لیکن مومن تھے۔ وہاں کے ایجنٹ کو پکڑا، جب جب آپ کا قافلہ کربلا جائے گا تب تب میرے ماں باپ جائیں گے، جب جب آپ عمرے پہ جائیں گے تب تب میرے ماں باپ جائیں گے، ہر سال حج کریں گے، یہ لیجئے میرے اماں کا پاسپورٹ، ابا کا پاسپورٹ، یہ فوٹو، اور جتنا کہیے گا چیک پکڑا دیں گے ہم آپ کو۔ 150 روپے کی سائیکل کے بدلے میں بہترین 15 لاکھ کی کار لا کے کھڑا کر دیا، ابا آپ کو کہیں جانے میں زحمت ہو یہ لیجئے یہ ڈرائیور ہے چلیے۔ سال بھر کے بعد بیٹھ کے حساب کیا میرے اوپر میرے باپ نے کتنا خرچ کیا اور 1 سال میں نے کتنا خرچ کر دیا، پورا حساب کرنے کے بعد معلوم ہوا پہلے ہی سال میں اماں ابا پر 50 لاکھ روپے خرچ ہو چکے۔ پوری زندگی میں میرے باپ نے میرے اوپر کتنا خرچ کیا تھا؟ 50,000، بدلے میں ہم نے کتنا خرچ کر دیا؟ بولیے، قرآن سے پوچھئے حق ادا ہوا؟ ہنر یہی بچوں کو سمجھانا، 50 لاکھ 50 کروڑ خرچ کر دو، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی کو سمجھاتا ہوں، صلوات اور مجلس تمام، 50 لاکھ نہیں 50 ارب خرچ کر دو، ماں باپ کا حق ادا۔ صاحب یہی چیز زبردستی جوڑ لیجئے بھائی، ہم نے جوڑا دیا نا آپ کو، کہ تم نے سب تو جوڑا، ایک چیز بیچ میں بھول گئے، اس کو نہیں جوڑا تم نے، کہ وہ کیا ہے صاحب؟ اب اس کی مثال سن لیجئے، معمولی سا رکشہ چلانے والا باپ، ٹھیک، دن بھر محنت کے بعد 20 روپے رکشے کرایہ ورایہ جمع کرنے کے بعد بچا ہے، اب گھر سائیکل سے جا رہے ہیں، 15 روپے کا تو سودا ہو گیا، کہ روز کا آدمی ہے تو مہینے میں تو سودا آئے گا نہیں، ڈیلی کا ڈیلی، کچھ دال لے لیا، کچھ چاول لے لیا، کچھ 15 روپے خرچ ہو گئے، 5 روپے جیب میں ہیں۔ جیسے ہی جو ہے وہ اپنے گاؤں کی سڑک پر مڑے، نکڑ پر ٹھیلے والا کھڑا تھا، اے یار بہت بڑھیا دسہری ہے لے لو، اپنی اوقات پتہ ہے ابا کو میرے، لیکن پھر اچانک خیال آیا گھر میں 1-2 سال کا بچہ ہے، دیکھیے اس کو بھی وہی فیل کر سکتا ہے جو خود صاحب اولاد ہو۔ بلا وجہ امام حسین نے نہیں کہا تھا حضرت اکبر سے کہ بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اوقات نہیں ہے۔ پھر احساس ہوا یار ہم کھائیں نہ کھائیں، بچے کی کیا خطا ہے، سائیکل گھمائی باپ نے، ایک چھوٹا سا 100 گرام کا آم لے لیا، ہم کھائیں یا نہ کھائیں بچہ کھا لے، لے کے گھر آئے تو اب ظاہر سی بات ہے رکشے والا بیچارہ ہے، نہ اس کے پاس بیسن ہے، نہ ٹوٹی ہے، نہ ٹنکی ہے، تو چھپر میں بیٹھ کے بیوی کو جھولا پکڑا دیا، وہ اپنا چائے بنانے لگی۔ وہ بچہ جو ابھی گھٹنیوں چل رہا تھا باپ کو دیکھا، مسکرایا، جیسے ہی مسکرایا دن بھر رکشہ چلانے والا باپ تکان بھول کے بچے کو اس نے گود میں لے لیا، آم نکالا، گیا ہینڈ پمپ پر اپنے ہاتھ سے اس کو دھلا، بیوی سے چاقو لیا، سب کے اوپر گزر چکی ہے نا، اپنا یاد کیجئے جب پہلی بچہ پیدا ہوا تھا آپ کا کیسا اس کے لیے کرتے تھے، پتلی پتلی قاشیں بنائیں، منہ میں رکھی،
لڑکے کو پہلی مرتبہ دسہری کا مزہ ملا، مسکراہٹ آئی، ادھر بچہ مسکرا رہا ہے، ذرا باپ کی آنکھ دیکھیے، اور ایک مرتبہ تڑپ کے باورچی خانے کا رخ کرتا ہے، اے ماشاء اللہ دیکھ رہی ہو ہمارا بچہ وہاں کھانے لگا ہے نا۔ پوری فصل میں ہمارے باپ نے ہم کو 100 گرام کا ایک آم دیا تھا، اور اب ڈاکٹر صاحب کی اٹیچی میں 4 لاکھ روپے رکھے ہیں، لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے چل پڑے، رودولی کے پاس روک لیا، دوڑے باغ والے، ہاں بولیے ڈاکٹر صاحب ہماری بیٹی کے حساب 35 کلو ہے صاحب، رکھ دو گاڑی میں، کتنا؟ ارے یار چلو 1000 کی نوٹ دے دی، رکے بھی نہیں صاحب، پھٹ کر واپس لینے کے لیے 800 کا تھا، آئے ڈرائیور سے کہا لے جا کے ابا کے کمرے میں رکھ دو، اور کہہ دینا ٹینشن کی بات نہیں، جب ختم ہو جائے گا پھر آ جائے گا، آپ جتنے دوستوں کو بلا کے کھلانا پلانا چاہیے کھلائیے پلائیے، اور اب قرآن کھولیے۔ پالنے والے میرے باپ نے پورے سیزن میں 100 گرام کا ایک آم کھلایا تھا، میں نے 35 کلو کی پیٹی بیچ دی ہے، حق ادا ہوا کہ نہیں؟ پھر وہی جواب ہے، 35 کلو 35 کنٹل دے دو، اس ایک کاش کا جواب نہیں دے سکتے ہو، 35 ٹن دے دو، اس ایک کاش کا جواب۔ یہ اچھی زبردستی ہے کہ زبردستی نہیں، تم حساب کرنا نہیں جانتے، تم نے گرام کا جواب تو کلو میں دے دیا، کلو کا جواب کنٹل میں دے دیا، کنٹل کا جواب ٹن میں دے دیا، 1000 کا جواب لاکھ میں دے دیا، لیکن ایک چیز بھولے ہوئے ہو، وہ کیا کہ جب تمہارا باپ تمہارے منہ میں وہ کاش ڈال رہا تھا، اس کی آنکھوں سے محبت کے آنسو بھی ٹپکے تھے، تم نے جب باپ کو آم پلٹایا ہے تو کیا اسی عشق سے کے ساتھ، کیا اسی پیار کے ساتھ، کیا اسی محبت کے ساتھ؟ کہتا آم تو پلٹایا، محبت کون پلٹائے گا بھیا؟ اور ہر آدمی سے سوال ہے، ہر آدمی سے، ابا جب ایڈمٹ تھے تب ہمارے دل کی حالت کیا تھی، اور جب 25 سال کا بیٹا ہمارا ایڈمٹ ہوا تب ہمارے دل کی حالت کیا تھی؟ خود فیصلہ کر لیں۔ باپ جو محبت دے سکتا ہے اولاد چاہ کے بھی نہیں دے سکتی، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تم آم پلٹا سکتے ہو، وہ محبت کون دے گا؟ پالنے والے ہم تو چھوٹے تھے، ہم کو تو پتا بھی نہیں کہ میرے اماں نے کتنے پیار سے پالا ہے، میرے ابا نے کتنی محبت سے پالا ہے۔ کچھ تو ایسے بیچارے کہ 2-4 سال کے تھے ابا مر گئے، ان کو تو یہ بھی یاد نہیں کہ ابا کی شکل کیا تھی۔ تو پالنے والے میں کیا کروں؟ حق لے کے مر جاؤں؟ اب سنیے، قرآن نے کہیں جو ہے وہ راستہ بند نہیں کیا ہے، کہا نہ حق لے کے مر، تو صاحب آپ کہہ رہے کچھ کر لے جاؤ حق ادا نہیں ہوگا، کہ بالکل تم پیسہ دے سکتے ہو نا، تم مال خرچ کر سکتے ہو، تم عام دے سکتے ہو، وہ ممتا کون پلٹائے گا، وہ محبت کون پلٹائے گا؟ کہا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ تم کو نہیں پتہ ہے نا، ہم کو تو پتہ ہے، ہم ہر ماں کا دل جانتے ہیں، ہم ہر باپ کا دل جانتے ہیں، ہم کو سب یاد ہے کہ کس باپ نے کس ماں نے اپنے بچے کو کتنے پیار سے پالا ہے، ہم پلٹا سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، خالی ہم سے کہہ تو دو کہ اللہ میاں ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر دیا، اب بقیہ آپ کیا کہیں؟ کہ بھائی اتنا آ کے ہاتھ اٹھا دو میری بارگاہ میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ صلوات ایک اور صلوات بر محمد۔ بس 2 جملے مصائب کے، معذرت چاہتا ہوں کل آفس کا دن ہے، تھوڑی سی لمبی ہو گئی، مصائب کچھ کم کرتا 5 منٹ۔ ماں باپ اگر یہ خوش، عجیب ہے واقعہ، یہ خوش اللہ، جناب فاطمہ کے لیے ہے نا روایت، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا جس پر فاطمہ غضبناک، اللہ اس سے راضی ہوتا جس سے، سیم روایت ماں باپ کے لیے ہے۔ لا الہ الا انا، خدا کہتا ہے کوئی خدا نہیں سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش۔ اور یہ بھی سن لیجئے،
یہ مت سمجھیے ابا مر گئے جھنجھٹ ختم ہو گئے، اماں چلی گئی جھنجھٹ جی نہیں۔ جب تک ہم آپ زندہ ہیں تب تک ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی خبر لینا، ان کے لیے ایصال ثواب کرے آدمی۔ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جو بھی ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر آئے غفر اللہ، ایسا شخص معاف کر دیا جاتا ہے، وَكُتِبَ بَارًّا، اور اس کا نام نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ تو اگر ماں باپ نہیں بھی ہیں تو روایتوں میں ہے کہ جائیے ماں کی قبر پر جائیے، باپ کی قبر پر جائیے، اور بعض روایتوں سے یہ ہے کہ اگر دعا قبول کروانی ہے نا تو جا کے ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ باپ کی قبر پہ پالنے والے آپ لوگ اللہ سے دعا کر دیجئے، ماں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اگر اس پر اعتبار نہیں ہے آپ کو، امام کی دعا اللہ رد کر سکتا ہے؟ سکندر صاحب سر بولیے، اللہ امام کی دعا رد کر سکتا؟ اگر امام حسین کو اس بات کا شوق تھا کہ ایک بار میرا بیٹا پلٹ آئے، میں ایک بار اور دیکھ لوں، امام حسین علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیتے، خدا اکبر کو پلٹا دے، اللہ نہ پلٹاتا۔ لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ دعا کرو۔ امام ہوتے ہوئے حضرت نے اپنے کو پیچھے کیا، ماں کو آگے کیا۔ سمجھ گئے؟ پتہ ہے کہ میرے نام پر دنیا جب تک رہے گی تب تک ذکر ہوتا رہے گا، میں تاکہ میرے جوانوں تک یہ پیغام پہنچے۔ کیا ہے ماں؟ اللہ اکبر، کیا ہے؟ بس 2-3 جملے مصائب کے ختم دعا، سب چلے گئے۔ میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے۔ روایت کہتے فنظر یمینا وشمالا، امام نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ اللہ اکبر۔ بہت سے مناظر ہیں امام کے رخصت میں، ایک منظر جو اس مجلس سے مربوط ہے اور مجلس تمام، روایت کہتی ہے امام نے فرمایا جناب زینب سے، بہن میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یعنی امام سجاد علیہ السلام سے۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام بزرگ عالم گزرے ہیں، نہج البلاغہ کی شرح وغیرہ، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آگے آگے امام حسین ہیں، پیچھے پیچھے آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین ہے۔ آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، غشی کا سا عالم کہہ لیجئے۔ شہزادی نے بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں کھول دی، امام کو دیکھا۔ امام سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہوگا؟ امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہوگا؟ لیکن روایت کہتی ہے حضرت نے اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ ایک منٹ آپ اگر واپس چلیے ہمارے ساتھ، حضرت کی میں آپ کو کمزوری سمجھا دوں تب یہ بات سمجھ میں آئے گی، مجلس تمام آپ کی۔ جب امام حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے نا، خیموں میں آگ لگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب سارے خیمے جل چکے ایک خیمہ بچا تھا، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے، کف افسوس جس کو کہتے ہیں۔ ایسی بے چینی تھی کہ میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے اس میں۔ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، میرا ایک بیمار رہ گیا ہے۔ اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد نہیں کی۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا جلتے ہوئے شعلے سے
وہ بیوی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں، امام سجاد کو اپنے کاندھوں پر لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے چلی آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، مجبور سے مجبور آدمی، ہر بات کتاب میں تو نہیں ہے نا، آدمی کچھ کامن سینس، مجبور سے مجبور آدمی، اگر اس کے چاروں طرف آگ لگی ہو، آدمی گھسٹ کے جیسے بھی ہوگا نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عاشور کے دن امام سجاد علیہ السلام کو نقاہت کتنی تھی۔ جب اس کو سمجھ گئے اب آئیے واپس، حضرت نے آنکھ کھولی، جناب زینب کی طرف رخ کیا، پھوپھی اماں ذرا کچھ سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ امام سجاد جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، بابا بیٹا کیا ہوا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا۔ امام حسین کہہ رہے ہیں مارے گئے مارے گئے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا، یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا، فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا، وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع۔ امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَبُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔